السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ بہت دنوں بعد محبت عبادت کی ایپیسوڈ کے ساتھ آ گئی ہوں میں۔ سب سے پہلے تو سوری اتنے دن انتظار کروانے کے لیے۔ تم لوگ بھی تو کوئی اتنے اچھے نہیں ہو نا کہ لائک میری ناول کو تم لوگ ویو کرو، ایپیسوڈ ہی تم لوگ ریڈ نہیں کرتے، تو پھر میں پوسٹ کر کے کیا کروں؟ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے یوں۔ ایسے جب ویوز نہیں آتے نا تو میرے ایپیسوڈ ڈالنے کا دل ہی نہیں کرتا بالکل بھی۔ ایک بار پھر امید کے ساتھ ایپیسوڈ دے رہی ہوں، اب دیکھتے ہیں مطلب تم لوگ اس کو ویو کرو گے یا نہیں۔ ایپیسوڈ ریڈ کرو گے تو پھر ہی اگلی ایپیسوڈ میں دوں گی۔ اچھے ویوز دیے نا، ٹھیک ہے، تو پھر میں اگلی ایپیسوڈ دوں گی، اوکے؟ تو اب ہم ناول کو شروع کرتے ہیں۔ محبت عبادت قسط نمبر 2 پارٹ 1۔ از کل میں خود ان کو واپسی آئے پورا دن گزر گیا تھا۔ سب کام معمول پر ہونے لگ گئے تھے۔ معراج کالج جانا شروع ہو گئی تھی اور ریحال اپنی یونیورسٹی، لیکن سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ریحال کو کبھی کسی نے پسند نہیں کیا تھا۔ ریحال خوبصورت تھی، لوگ اس کو چاہتے تھے، نہ جانے کتنے ہی گھروں سے اس کے لیے رشتے آئے تھے، اور سب کو منع کر دیا جاتا تھا کہ وہ بھی پڑھائی کر رہی ہے اور رشتے والے کہتے منگنی کر دیتے ہیں۔ لیکن سلمیٰ بیگم ہمیشہ کہتی نسبت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کل کو ذرا سی کوئی بات ہوئی منگنی ٹوٹ جائے گی، اور منگنی ٹوٹنے کا الزام ہماری بچی پر آئے گا کہ ضرور لڑکی زبان دراز تھی یا بدتمیز تھی، اور یہی وجہ سے سلمیٰ نے اس کا کہیں رشتہ نہیں کیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں سلمیٰ کو علی مصطفیٰ اپنی بچی کے لیے بہت پسند تھا، اور پھر وہ بھانجا بھی تھا، اور لاڈلا بھانجا۔ سلمیٰ کو 99% تھا یقین تھا کہ علی ریحال کو پسند کرتا ہے، لیکن 1% یقین ڈگمگا جاتا تھا۔ ان کو انتظار تھا کہ کب علی خود رشتہ بھیجے گا اور کب یہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کریں گی، اور وہ نہ جانے کب ہونا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، ریحال اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور سکون کر رہی تھی۔ ویسے ہی یہ بہت تھک گئی تھی۔ ریحال کی کوئی دوست تو نہیں تھی جس کو وہ اپنے دل کی باتیں بتاتی، اور اگر یہ باتیں وہ معراج کو بتاتی تو سمجھو معراج گھر کی وہ آواز تھی جس کو سپیکر کی ضرورت نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی ریحال کچھ نہیں بتاتی تھی۔ دوستی بنانا ریحال کو پسند نہیں تھا، وجہ صرف ایک، ہم جس سے دوستی کرتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بس ہمارا دوست رہے، لیکن ہمارے سب سے اچھے دوست کا بھی کوئی پسندیدہ دوست ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے وہ پسندیدہ دوست ہم نہیں ہوتے۔ بس یہی وجہ تھی، ریحال کی کوئی دوست نہیں تھی۔ ریحال کمرے میں بیٹھی تھی، خیال تو لاہور کے کسی بادشاہ پر اٹک گیا تھا۔ وہ کیا کر رہا ہوگا؟ اس نے گہری سانس لی۔ ریحال، یہ تو کیا سوچ رہی ہے؟ وہ جو بھی کریں، تیرا کیا لینا دینا اس سب سے؟ لیکن امی نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ ریحال کے رخسار سرخ ہو گئے۔ وہ اٹھی، آئینے میں خود کو دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جس کو اس نے جلدی سے روک لیا۔ مسکراہٹ روکنے کے چکر میں گال سرخ ہو رہے تھے۔ ریحال، وہ تجھے پسند نہیں کرتے، تو اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ وہ تجھے پسند کریں۔ ریحال اب خود سے باتیں کر رہی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، معراج اندر داخل ہوئی۔ ریحال گھبرا گئی۔ معراج نے اس کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ معراج نے غور سے اس کو دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ ریحال بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ چہرہ سرخ ہو رہا ہے، بخار تو نہیں ہے کیا؟ معراج نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے بخار چیک کیا۔ بخار تو نہیں ہے۔ بخار تو نہیں ہے تمہیں، پھر لال کیوں ہو رہی ہو؟ ایسے ہی، گرمی بہت ہے نا اس لیے۔ معراج کی آنکھیں ایک دم گول ہوئی حیرانی کی وجہ سے۔ گرمی؟ دسمبر کے مہینے میں تمہیں گرمی لگ رہی ہے لڑکی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں ٹھیک ہے، تم کیوں اتنے سوال پوچھ رہی ہو؟ ریحال اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ نہیں بس ایسے ہی۔ معراج نے اس کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے امی کی زرینہ خالہ سے بات ہوئی تھی؟ اچھا تو یہ کہ معراج اب سسپینس کریٹ کر رہی تھی۔ جلدی بولو۔ ریحال کا سانس تھم گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ زرینہ خالہ کو پکا یقین ہے کہ علی بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ریحال نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس شام ہم واپس نہیں آئے تھے، تمہیں پتہ ہے ہمیں اسلام آباد آنے تک بہت رات ہو گئی تھی۔ خالہ نے ابھی بتایا کہ بھائی علی بہت پریشان ہو گئے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ جب گاڑی میں سگنل بند ہو گئے تھے۔ ہاں،
تب بھائی بہت پریشان ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ فون نہیں لگ رہا، خالہ فون نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں ریحال ٹھیک ہوگی کہ نہیں۔ زرینہ خالہ بولی کہ میں نے علی سے پوچھا کہ تجھے بس ریحال کی پرواہ ہے، تو وہ ایک دم گڑبڑا گیا اور کہنے لگا نہیں امی ایسا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے خالہ نے کیا کہا؟ خالہ بولی اتنی صفائیاں وہی انسان دیتا ہے جس کے دل میں ضرور کچھ ہو، تمہارا وہم ہے۔ معراج کی بات پر اس نے خود کو کہتے سنا، جبکہ وہ جانتی تھی معراج نے تو سو جانا تھا، اس نے پوری رات جاگ کے اپنی یہ ساری بات سوچنی تھی۔ اور یہی ہوا تھا، معراج سو گئی تھی اور ریحال صاحبہ ساری رات جاگتی رہی، کروٹیں لیتی رہی اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ صبح کا دھند بھرا موسم تھا۔ لاہور ہو اور سردیوں میں دھند نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ علی مصطفیٰ محل سے باہر نکلا تھا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ آج وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں تھا۔ اس نے گاڑی کی سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ غلطیوں کو بیچ میں اگنور کرنا، کیونکہ میں نے فی الحال اس کی پروف ریڈنگ نہیں کی پڑھتے ہوئے۔ اوکے تم لوگ میری آواز سن رہے ہو نا، مجھ سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں بولتے ہوئے، تو اگنور مارنا، کیونکہ میں نے ابھی پروف ریڈنگ نہیں کی تھی۔ بھائی بتا تو رہی ہوں میری طبیعت خراب تھی اس لیے۔ اس نے گاڑی کی سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی سلمیٰ خالہ کو گئے پورا مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنی روٹین میں آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کمپنی کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی ایک عالیشان عمارت کے باہر رکی۔ شیشے کے دروازوں والی کمپنی کے باہر کھڑے 2 گارڈز میں سے ایک نے بھاگ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے عام سے حلیے والا علی مصطفیٰ باہر نکلا۔ وہ عام سے کپڑوں میں تھا، لیکن پھر بھی وہ سب سے خاص تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں چمک، ہاتھوں میں چمکتی گھڑی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا۔ سارے امپلائیز نے اس کو سلام کیا۔ یہ عمارت علی مصطفیٰ نے اپنے دم پر کھڑی کی تھی، اور اس عمارت کو کھڑا کرنے میں، ایک بڑا نام کمانے میں علی مصطفیٰ کو 4 سال لگے تھے، اور وہ 4 سال علی نے اپنی ہوش نہیں کی تھی، اور آج وہ پاکستان کی بیسٹ پرفیوم کمپنی کا مالک تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی آفس میں ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ علی کا کیبن اوپر والے فلور پر تھا، سیاہ شیشوں والا کیبن۔ نیچے ہر طرف چیئر ڈیسک لگے تھے جہاں لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ کوئی فائلز چیک کر رہا تھا، کوئی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا تھا۔ سب سے حیران کرنے والی بات، اس کمپنی کا نام تھا علی ہال پرفیومز۔ اس کا نام علی مصطفیٰ نے خود رکھا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ علی تو ٹھیک ہے، لیکن حال یہ عجیب تھا۔ علی اپنے آفس میں سکون سے بیٹھا تھا کہ اس کے اسسٹنٹ زہیب نے آفس کا دروازہ بجایا اور اندر آ گیا۔ علی اپنی چیئر پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سر یہ فائل ہے، آپ اس کو سائن کر دیں، اور شام 5 بجے آپ کی میٹنگ ہے مسٹر شیروز سے۔ میٹنگ کینسل کر دو زہیب، علی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن سر وہ بہت فورس کر رہے ہیں کہ ایک بار آپ ان کی کمپنی میں انویسٹ کریں۔ ان کے ساتھ انویسٹ کر کے مجھے میری کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جہاں فائدہ نہ ہو میں ایسا کام نہیں کرتا زہیب، اس لیے کینسل کر دو میٹنگ، اور بول دو میری طرف سے صاف جواب ہے ان کو۔ زہیب نے کچھ دیر علی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ زہیب اپنے کیبن میں آیا اور شیروز صاحب کی اسسٹنٹ کو کال ملائی۔ دوسری طرف فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، میں مسٹر علی کا اسسٹنٹ بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے خوشگوار آواز گونجی۔ جی کہیں زہیب صاحب، سن رہی ہوں میں۔ آپ نے یہی بتانے کے لیے فون کیا ہوگا کہ میٹنگ پر وقت سے پہلے آ جائیں ہم، وہ لڑکی بولی تو زہیب نے بات کاٹی۔ نہیں، یہ کہنے کے لیے فون نہیں کیا، بلکہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ علی صاحب نے میٹنگ کینسل کر دی ہے۔ لیکن کیوں؟ دوسری طرف سے اب کی بار پریشانی بھری آواز آئی تھی۔ ان کو آپ کے ساتھ انویسٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس کام میں ان کو فائدہ نہیں ہوتا وہ نہیں کرتے۔ زہیب نے علی کے کہے الفاظ ہی بول دیے تھے۔ شیروز صاحب کی اسسٹنٹ نے کچھ کہنا چاہا اور زہیب نے کال کٹ کر دی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ واپس علی کے آفس میں آیا۔ سر میں نے منع کر دیا ہے میٹنگ کے لیے۔ علی نے بس گردن ہلا دی۔ زہیب ذرا آگے آیا اور ہاتھ میں پکڑی نیلے رنگ کی فائل علی کے سامنے رکھی۔
سر اس پر آپ کے سائن چاہیے، زہیب نے فائل سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ علی جو لیپ ٹاپ سامنے کھولے بیٹھا تھا، ایک نظر کھلی فائل پر ڈالی اور پھر سائن کر کے دوبارہ نظر ہٹا دی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی۔ بولو زہیب، کچھ کہنا ہے؟ علی نے دیکھا زہیب ابھی تک کھڑا ہے تو علی نے اس کو مخاطب کیا۔ سر وہ سیلری جلدی مل سکتی ہے کیا؟ کب تک چاہیے؟ علی نے اگلا سوال کیا۔ سر وہ آج ہی، امی کی کچھ طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے، مل جائے گی، علی نے جلدی سے کہا، اور زہیب شکریہ ادا کرتا باہر نکل گیا۔ زہیب کی بس امی ہی تھی، بابا اس کے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ زہیب ایک لوتا بیٹا تھا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کر کے بیٹے کو جوان کیا تھا، پڑھایا تھا، اور اب زہیب حسن علی مصطفیٰ کا اسسٹنٹ تھا۔ جب سے علی نے کمپنی بنائی، پہلے دن سے لے کر زہیب اور ہانیہ علی کے ساتھ تھے۔ اب سب سوچیں گے ہانیہ کون ہے؟ تو ہانیہ وہ آفت ہے جو ایک ہفتے کی چھٹی پر گئی تھی اور کل اس نے آ جانا تھا۔ وہ علی کے آفس کی چلتی پھرتی مشین تھی، اور کوئی عام مشین نہیں، مشین گن۔ کسی پر بھی برس پڑتی، سب اس سے بچ کے ہی رہتے تھے۔ جب سے وہ گئی تھی تب سے سب کو سکون تھا، لیکن اب سکون ختم ہونے والا تھا۔ وہ واپس آنے والی تھی۔ ہانیہ کون تھی؟ وہ علی مصطفیٰ کی سیکرٹری تھی، اور علی کے حساب سے وہ لڑکی پاگل تھی، لیکن علی کا بس کام کی حد تک اس سے تعلق تھا۔ وہ فضول میں لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں پالتا تھا۔ اور ہانیہ، وہ پہلے دن سے علی مصطفیٰ پر فدا تھی۔ علی کو اس نے کبھی نہیں بتایا، لیکن علی جانتا تھا۔ ہانیہ ایک امیر گھرانے سے تھی، جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ علی کی وجہ سے جاب کرتی تھی۔ زہیب باہر چلا گیا اور علی اپنے کام میں لگ گیا۔ ویسے ہی آج کا دن مصروف تھا، اور ہانیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت کام زہیب کے ذمہ آ گیا تھا، اور بیچارہ زہیب ہر طرف سے پس رہا تھا۔ یہ سنہرا اور یہ سبز اور خوشحال سویرا تھا، جیسے اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا، اور ریحال اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آنکھیں نیند سے جاگنے کی وجہ سے سوجی پڑی تھی، جب معراج نے اس کو دوبارہ ہلایا۔ اٹھ جاؤ، بیٹھی بیٹھی سو رہی ہو کیا؟ اب یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ معراج کندھے پر بیگ ڈالے تیار کھڑی تھی کالج جانے کے لیے۔ معراج کے کہنے پر ریحال ہڑبڑا کر اٹھی۔ 15 منٹ رہ گئے ہیں؟ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی، بال گیلے تھے۔ اس نے اپنے بال سکھائے اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ بنا کسی میک اپ کے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جلدی سے اس نے عبایا پہنا، سر پہ دوپٹہ لے کے گلے میں گھمایا، خود کو آئینے میں دیکھا اور بیگ پکڑ کے باہر نکلی تو پھر گاڑی میں آ کے بیٹھی۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ یونی میں داخل ہوئی اور کلاس روم کی طرف بھاگی۔ کلاس شروع ہو گئی تھی جب اس نے دروازہ بجایا۔ سامنے کھڑے پروفیسر نے اس کو دیکھا اور اندر آنے کو کہا۔ ریحال، اتنی لیٹ آئی ہو تم بچے؟ سفید داڑھی والے پروفیسر نے کہا۔ ریحال نے منہ بنایا۔ سر وہ آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ اس کے کہنے پر پوری کلاس میں مدھم سی ہنسی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ریحال جاؤ بیٹھو اپنی جگہ پر۔ ریحال نے گردن ہلائی اور آگے بڑھ گئی۔ جب وہ اپنی چیئر کے قریب آئی تو اس نے دیکھا اس کی جگہ پر تو کوئی اور بیٹھا تھا۔ ریحال نے اس کو دیکھا۔ کیا آپ کہیں اور بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ میری جگہ ہے۔ کیوں، آپ کا نام لکھا ہے یہاں؟ وہ لڑکا جس کا چہرہ نیچے کو جھکا ہوا تھا سر اٹھا کے بولا، چہرے پر تنگ کرنے والی مسکراہٹ، ہلکی نیلی آنکھوں میں عجیب سی چمک، سفید رنگت، ہلکی شیو، سیاہ بال جو پیشانی پر بکھرے پڑے تھے، اور سیاہ پینٹ شرٹ، ہاتھوں میں سیاہ گھڑی، پاؤں میں سیاہ جوگر۔ وہ سب سے الگ اور پرکشش لگ رہا تھا، لیکن جس نے علی مصطفیٰ کو دیکھا ہو اس کو کوئی اور اچھا لگ ہی نہیں سکتا تھا، اور ریحال کو کوئی اور اچھا نہیں لگ سکتا تھا۔ دیکھیں، یہ میری جگہ ہے، یہاں میں بیٹھتی ہوں، اس لیے آپ کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں، ویسے بھی اتنی سیٹس خالی ہیں۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ سامنے والا پھر بولا، کیوں، آپ کا نام لکھا ہے یہاں پر جو میں کہیں اور جا کے بیٹھوں؟ اگر آپ کا نام لکھا ہے تو مجھے دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ میں دیکھنے کے بعد اٹھ کے چلی جاؤں گی، دیکھو ذرا بدلا، یہاں پہ یہ لکھا ہے، میں نے اگنور کرنا، چلا جاؤں گا۔ وہ بولا تو ریحال نے غور سے اس کو دیکھا۔ وہ کون تھا؟
وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ریحال نے پروفیسر کو دیکھا۔ سر، ان کو کہیں میری جگہ چھوڑیں۔ وہ منہ بناتی چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ پروفیسر نے نیلی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا۔ کیسن، اٹھ جاؤ بیٹا، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ خاموشی سے اٹھ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ریحال نے اس کو گھور کے دیکھا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ اب ریحال کی بائیں طرف بیٹھا تھا۔ لیکچر پھر شروع ہو گیا۔ ریحال خاموشی سے سننے لگی۔ ویسے محترمہ، پوچھ سکتا ہوں نام کیا ہے تمہارا؟ کیوں، آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں جو نام بتاؤں؟ ٹھیک ہے نا بتاؤ، میں محترمہ کہہ کے بلایا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحال نے گھور کے دیکھا۔ کیسن نے مسکرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ واللہ، ایسے منہ بناتے کتنی پیاری لگتی ہو، جیسے چھوٹا جنگلی بھالو ہو۔ وہ اس کو دیکھ کے بولے جا رہا تھا۔ ریحال تنگ آ گئی۔ اف، یہ کتنا بولتا تھا، اور ایک کلی تھا۔ وہ فضول بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ کتنا الگ تھا۔ ریحال نے اس کو اگنور کرتے ہوئے کلاس پر دھیان دینا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی خاموش ہو گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو ریحال کلاس سے باہر آ گئی، جب کیسن بھی اس کے پیچھے آیا۔ چھوڑو، میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام کیسن ہے، کیسن کامیار۔ میں نیا آیا ہوں یہاں۔ پروفیسر حیدر کو پہلے سے جانتا ہوں۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ ریحال نے تنگ آ کر کہا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں اپنی اپنی کتابیں تھیں اور ایک کندھے پر لٹکتا بیگ۔ بس ایسے ہی کہ شاید تم میرے سے کوئی بات تو کرو۔ میں کیوں کروں تم سے بات؟ دماغ خراب نہ کرو، اب جاؤ۔ ریحال نے رک کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ نیلی آنکھوں والا لڑکا وہیں رک گیا۔ بیٹا، ابھی تو شروعات ہے، میرے سے تو اچھے اچھے تنگ آ جاتے ہیں، تم کس جنگل کی بھالو ہو؟ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے ایک امیر گھر کا اکلوتا چراغ تھا، اکلوتا وارث، لیکن اس کی حرکتوں سے لگتا تھا جیسے وہ پاگل خانے سے بھاگا ہوا مریض ہو۔ آج اس کا پہلا دن تھا، اور اس سے جو آج ملا تھا دوبارہ تو ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ توبہ، کتنا دماغ کھاتا تھا وہ۔ یونی کے بعد جب وہ گھر واپس آئی تو سارا دن کا قصہ معراج کو بتایا۔ معراج تو ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ریحال منہ بنائے سارا واقعہ بتا رہی تھی۔ ارے مطلب کہ وہ تیرے علاوہ بھی سب کو تنگ کرتا آ رہا تھا؟ ہاں تو اور کیا، دماغ خراب کر دیا۔ میری زبان میں اس کو کہیں گے کھسکا ہوا انسان۔ غلط بات بہن، ایسے نہیں کہتے، تم خود پاگل ہو۔ ایک پاگل دوسرے پاگل کی برائی نہیں کرتا، بری بات، معراج نے کہا۔ تو ریحال نے اس کو دیکھا۔ زیادہ بولو نہیں، حرکتیں تو اس کی تمہارے جیسی تھیں۔ اب دماغ کھانا چھوڑو اور سو جاؤ۔ اب میں سونے لگی ہوں۔ تم نے کھانا نہیں کھانا کیا ریحال؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم جا کے کھا لو، امی پوچھے تو کہہ دینا دل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ معراج باہر چلی گئی۔ ڈائننگ میں کھانا لگ چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم اور دونوں بھائی ٹیبل پر کھانے کے لیے موجود تھے۔ عثمان بولا، ریحال کہاں ہے؟ وہ اس کو بھوک نہیں ہے اس لیے نہیں آئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ سلیمان نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ بھائی۔ اچھا چلو کھانا کھاؤ اور جلدی سو جانا معراج، میں کمرے میں آ کے چیک کروں گا تم سوئی ہو کہ نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سو جاؤں گی۔ ہر وقت جاسوس کی طرح نظر ہی رکھتے رہتے ہو، معراج نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد معراج کمرے میں آئی تھی۔ لائٹ بند تھی۔ ریحال سو چکی تھی۔ معراج بھی خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی اور کنزا سے فون پر بات کرنے لگی۔ سب کا حال احوال پوچھا، وہاں کے حالات پوچھے تو کنزا نے بتایا ماما اور بھائی کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ معراج پریشان ہوئی، کیا ڈاکٹر کے پاس گئے وہ دونوں؟ ہاں گئے تو ہیں، بس آرام کر رہے ہیں اب۔ اچھا تم خیال رکھنا، خاص کر کے بھائی کا۔ ہاں میں خیال رکھ رہی ہوں، پریشان نہ ہو تم، اور خالہ کو بھی کہنا میڈیسن کھا لیں۔ ہاں معراج، میں نے کھلا دی تھی دونوں کو دوا۔ چلو یہ تو صحیح ہے۔ اچھا اب اللہ حافظ، میں سونے لگی ہوں، تم بھی سو جاؤ، صبح یونی بھی تو جانا ہے اور میں نے کالج جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ کنزا نے خدا حافظ کہا، کنزا نے خدا حافظ کا میسج سینڈ کیا تو معراج نے بھی فون رکھ دیا اور بیڈ سائڈ لیمپ آف کیا اور کمبل سر تک لے کے سو گئی۔ کیسن اپنے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ فون کی روشنی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور اس وقت وہ کسی کی انسٹا پروفائل چیک کر رہا تھا۔
کیسن اپنے بیڈ پہ بیٹھا تھا، فون کی روشنی چہرے پر پڑ رہی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا اور اس وقت وہ کسی کی انسٹا پروفائل چیک کر رہا تھا، ریحال شیخ کی۔ اس کے لیے اس کی پروفائل ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا اور پوری پروفائل پر بس شاعری اور فسانے اور غزلیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ہاں وہ پروفائل ہاں پر پروفائل ڈی پی پر ریحال کی ابائے میں پک بیک سائڈ کی پک تھی، وہی ابایا جو وہ صبح پہن کے آئی تھی۔ گھنٹہ بھر چیک کرنے کے بعد اس نے اس کو ڈی ایم کی۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا، آنا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اچھی لڑکیاں جلدی سو جاتی ہیں، اس لیے اس نے انتظار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ انتظار کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کے ان باکس میں کون سا بس ریحال ہی ایک لڑکی تھی، اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں شاید جن کو وہ تنگ کرتا تھا، اور کچھ وہ جو اس پر فدا ہو کے اس کو میسج کرتی تھی۔ فی الحال اس کو بس ایک سے بات کرنی تھی جو اس وقت اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کیسن کو بہت مزہ آیا تھا اس ابائے والی لڑکی کو تنگ کر کے۔ اس کے علاوہ اس کو ریحال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ ریحال ہمیشہ سب سے پہلے اپنا فون چیک کرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی فون چیک کیا تو کسی کا انسٹا پر میسج نظر آیا۔ ریحال نے چیٹ دیکھ تو لی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ ریحال ایسی ہی کرتی تھی، وہ کسی فضول انسان کو جواب نہیں دیتی تھی، اور کیسن جیسے کو تو بالکل نہیں۔ میسج تو ویسے ہی فضول تھا، بس لکھا تھا ٹیڈی بیئر کیسی ہو، اور ریحال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی پاگل کا وہ جواب دے بھی کیوں؟ آج وہ جلدی یونی کے لیے نکل گئی تھی اور کلاس شروع ہونے میں ابھی بھی وقت تھا۔ ریحال خاموشی سے خالی کلاس میں بیٹھی تھی، کتاب آنکھوں کے سامنے کھلی پڑی تھی، لیکن دل دماغ کہیں اور تھا، لاہور میں۔ ان کو کہاں رہتا ہے احساس کسی اور کا، جن کا اپنا محبوب ہو شہر لاہور کا۔ جب کیسن پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تم میرے خیالوں میں گم ہو کیا؟ اس نے ریحال کو دیکھ کے پوچھا۔ نہیں، ریحال نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ارے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جانتا ہوں میں بہت خوبصورت ہوں، میرے پر سب فدا ہو سکتے ہیں۔ میں سب میں نہیں آتی مسٹر، تم جیسے پر فدا تو کیا تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں؟ اچھا جی ایسا ہے کیا؟ اس نے لڑکیوں جیسی آواز میں کہا۔ اچھا جی ایسا ہے کیا؟ اس نے لڑکیوں جیسی آواز میں کہا۔ ریحال کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ وہ کیا چیز تھا آخر؟ اس کے ہنسنے پر کیسن نے ایک اور لائن بولی۔ نیلی پری کمرے میں بند ہے، مجھے ریحال پسند ہے۔ اب کی بار ریحال ہنسی نہیں تھی۔ کیسن گڑبڑا گیا۔ ارے سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا جنگلی بھالو، تم پسند ہو مجھے۔ ریحال نے اس کو دیکھا۔ دماغ نہ کھاؤ میرا اور جاؤ یہاں سے۔ کیسن کو محسوس ہوا ریحال کو یہ مذاق پسند نہیں آیا تھا۔ اوہو مذاق کر رہا ہوں یار، چھوڑو یہ باتیں۔ تم بتاؤ گھر میں انکل آنٹی کیسے ہیں؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے برسوں پہلے سے ریحال کو جانتا ہو، لیکن وہ ایسا ہی تھا۔ ٹھیک ہے وہ، اب جاؤ، ریحال نے گھور کے کہا۔ اچھا جا رہا ہوں جنگلی بھالو، بس یہ بتانے آیا تھا کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کلاس ختم ہونے کے بعد گارڈن میں آنا۔ کیسن کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ میں نہیں آ رہی، اب جاؤ پلیز، آ جاؤ نا، بچے کی اتنی سی بات نہیں مان سکتی تم ظالم عورت، وہ منہ بنائے بولا تھا۔ ریحال نے اس کو دیکھا لیکن خاموش رہی۔ کیسن اٹھ کے باہر چلا گیا۔ ریحال خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد کلاس ہوئی۔ خاموشی سے کلاس لینے کے بعد ریحال گارڈن میں آ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ پاگل اب کیا کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی، نیلی آنکھوں والا لڑکا چلتا ہوا اس تک آیا اور پھر ایک گھٹنے کے بل ریحال کے سامنے بیٹھ گیا۔ ریحال ساکت رہ گئی، سب اس کو دیکھنے لگ گئی۔ یہ انسان پاگل تھا سچ میں۔ آئی لو یو ریحال، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ ریحال خاموش کھڑی تھی۔ نیلی آنکھوں والا لڑکا اٹھا۔ ریحال ساکت ویسے ہی کھڑی رہی جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ تمہیں کیا لگا بھالو میں ایسا کہوں گا؟ میں نے تو بس یہ کہنے کے لیے بلایا تھا کہ تھوڑا کم کھایا کرو۔ دیکھو ٹیڈی بیئر ہی بنی ہوئی ہو، ساری لڑکیوں کو دیکھو۔ کیسن نے وہاں کھڑی سب لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو کوئی بھی تم جیسی نہیں ہے، بلکہ سب سمارٹ اور حسین ہے۔ تم ٹیڈی بیئر ہو۔ وہ کہتا جا رہا تھا، سب وہیں کھڑی ہنسنے لگی، اور ریحال وہ ساکت کھڑی رہی۔ اس کا اس طرح کا مذاق کسی نے کبھی نہیں بنایا تھا۔ وہ موٹی نہیں تھی، بس چھوٹے بچوں کی طرح کیوٹ تھی۔ نہ وہ پتلی تھی نہ بہت موٹی، لیکن کیسر کامیار نے اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔
کیسن بس مذاق کر رہا تھا، شرارت، لیکن یہ مذاق سامنے کھڑی لڑکی کے لیے مذاق نہیں تھا۔ ایسا کبھی کسی نے اس کا مذاق نہیں بنایا تھا، پہلے پرپوز اور بعد میں مذاق۔ سب ہنس رہے تھے، کیسن سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ ریحال نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے قدم یونیورسٹی سے باہر کی طرف گھما دیے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ کیسن اس کے پیچھے آیا، اس کو روکنا چاہا، لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، خاموشی سے بس چلتی گئی۔ ویسے بھی ڈرائیور باہر انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ کیسن پیچھے کھڑا پریشانی سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا ریحال کو رلانے کا، وہ تو بس مذاق کر رہا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، بس اس کی باتیں اور حرکتیں کبھی کبھی عجیب ہو جاتی تھیں۔ وہ پیچھے کھڑا رہ گیا۔ اس کو اب احساس ہوا تھا اس نے کتنا غلط کیا تھا۔ وہ اب رو رہی ہوگی۔ ہاں، وہ گاڑی میں بیٹھی روتی رہی۔ وہ گھر جانے کے بعد فوراً اپنے کمرے میں ہی گئی تھی، بنا کسی سے بات کیے۔ باہر لاؤنج میں بیٹھی اس کی امی پریشان تو ہوئی۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ ریحال کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ سر درد کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مراج جو پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی، اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ پلیز تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں فی الحال کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن ریحال ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو، کسی نے کچھ کہا ہے یونیورسٹی میں؟ میں نے کہا نا مراج، کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاؤ، میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اب چیخ پڑی تھی اور چیختے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اچھا جا رہی ہوں، رونا بند کرو، مراج کہتی کمرے سے باہر چلی گئی اور ریحال نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر باہر آ کے اس نے ماں کو ریحال کے بارے میں بتایا۔ کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کسی سے لڑائی ہو گئی ہو یونیورسٹی میں اس کی، تھوڑی دیر اس کو آرام کرنے دو، اس کا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ خود ہی باہر آ جائے گی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مراج، میرے خیال سے امی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مراج کہتے ہوئے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریحال ابھی کمرے میں بیٹھی رو ہی رہی تھی جب اس کے فون پر بار بار میسج کی ٹون بجنے لگی۔ ریحال نے اپنا فون پکڑا اور اسکرین آن کر کے میسج چیک کیے۔ کیسن میسج کر رہا تھا اور ہر میسج میں ہر بار ایک ہی الفاظ، مجھے معاف کر دو، میں نے تو بس مذاق کیا تھا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فی الحال وہ بس سکون چاہتی تھی۔ وہ واش روم میں گئی، فریش ہو کر باہر آئی، خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیا وہ سچ میں موٹی تھی؟ لیکن وہ موٹی نہیں لگتی تھی۔ اس کو کبھی کسی نے موٹے ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا، ہمیشہ اس کو سب یہی کہتے تھے کہ چھوٹی سی پیاری سی لگتی ہے۔ اس کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ موٹی لگتی ہے۔ لیکن کیسن، اس نے اس کے ساتھ مذاق کیا، وہ بھی اتنا برا مذاق۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور بہت ذہین اور بہت بہادر تھی، لیکن ایک چھوٹی سی بات نے اس کا دل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر پورے 2 گھنٹے کمرے میں روتے رہنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ کم سے کم وہ اس یونیورسٹی میں تو نہیں جائے گی۔ وہ اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ کیسن کتنی ہی دیر بار بار اسے میسج کرتا رہا، لیکن ریحال نے اس کے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پہلے ہی اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہی فری ہو رہا تھا، لیکن یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ اس کے کہنے پر گارڈن چلی گئی تھی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا مذاق کرنے والا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کمرے میں بیٹھی روتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا، اپنے بال جوڑے کی شکل میں باندھے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ لگ رہی تھی۔ اب بتاؤ کہ یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا؟ مراج جو باہر صوفے پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی اس کو باہر آتا دیکھ کے پوچھ لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ تو ہوا تھا کہ تمہارا جھگڑا ہوا ہے کسی سے؟ ہاں، بس یہی سمجھ لو، ایک پاگل سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات تھی؟ تم تو رونے والوں میں سے نہیں ہو۔ انسان ہوں میں، رونا آ جاتا ہے، پتھر کا دل نہیں ہے میرا، اس نے تنگ آ کر کہا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ کھانا لیے اور واپس کمرے میں آ گئی، کھانا کھایا اور پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ صبح ہوئی، وہ جاگتے ہوئے بھی یونی نہیں گئی، اس کو بخار نے آ گھیرا تھا۔ اور یہ خبر لاہور تک نہ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سلمیٰ اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی بہن کو فون پر بتا رہی تھی۔ زرینہ بہت پریشان ہو گئی ساری بات سن کے، لیکن اصل معاملہ نہیں پتا تھا یونی میں کیا ہوا تھا۔ اور پھر زرینہ نے تو بات اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو بتائی۔
پھر جب علی گھر آیا اس کو بھی خبر مل ہی گئی۔ وہ نارمل سے انداز میں رہا، اس نے اپنی ماں کو بس اتنا ہی کہا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گی، وہ آپ فکر نہ کریں، خالہ کو کہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے اس کو۔ علی کہتا کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کے اس نے گہرا سانس لیا، چہرے پر پریشانی تو صاف نظر آ رہی تھی اور زرینہ نے بھی یہ پریشانی دیکھ لی تھی، لیکن خاموش رہی۔ وہ کمرے میں آیا اور خود سے خالہ کو فون ملایا۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاں علی بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی کام تھا کیا علی؟ جی، وہ خالہ ریحال امی نے بتایا کہ طبیعت خراب ہے۔ علی نے کبھی ریحال کے بارے میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج فکر ہو رہی تھی۔ ہاں بس اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو میڈیسن کھائی اس نے؟ ہاں علی، کھلا دی تھی میں نے، بس یونی میں لڑائی جھگڑا کر کے آ گئی۔ تمہیں تو پتہ ہے کتنی لڑاکو ہے، بس کسی کی بات کرنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی پروفیسر نے کچھ کہہ دیا ہو، کسی نے ڈانٹ دیا ہو۔ خالہ آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں؟ ہاں کہو نا بیٹا۔ خالہ وہ کسی کی ڈانٹ سے یا لڑائی جھگڑے سے رونے والی لڑکی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کوئی اور بات ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے علی؟ پتہ نہیں، بس ایسے ہی مجھے لگا، آپ پوچھ لیجئے گا اس سے۔ ہاں میں کوشش تو کر رہی ہوں، لیکن وہ کچھ بتاتی ہی نہیں ہے۔ تم اس سے پوچھ کے دیکھو، کیا پتہ وہ تمہیں بتا دے۔ میں علی ایک دم بولا۔ ہاں بیٹا تم، سلمیٰ نے کہا۔ لیکن خالہ میں کیسے بات کر سکتا، مطلب میں کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ ارے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ بچپن سے جانتے ہو اسے، ہو سکتا ہے تمہیں بتا دے، مجھے اور معراج کو تو نہیں بتا رہی۔ میں فون اس کے پاس لے کے جا رہی ہوں۔ علی خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد ریحال کی آواز گونجی۔ ہنسی کو اگنور کرنا میری، میں ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں بہت زیادہ۔ کچھ دیر بعد ریحال کی آواز گونجی۔ ہیلو خالہ۔ ریحال کو لگا کہ خالہ ہے۔ علی بات کر رہا ہوں۔ ریحال نے آنکھیں کھولے اپنی ماں کو دیکھا جو پاس کھڑی تھی۔ جی السلام علیکم۔ ریحال جلدی سے بولی جیسے کوئی بچہ اپنے ٹیچر کو بولتا ہے۔ ہاں وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، وہ اتنا ہی بولا۔ تمہاری طبیعت کیوں خراب ہوئی ریحال؟ اس نے پہلی بار بچپن کے بعد، پہلی بار کئی سالوں کے بعد، پہلی بار ریحال کے سامنے اس کا نام لیا تھا۔ ریحال ساکت تھی۔ پتہ نہیں، خود کو سنبھال کے بولی۔ یونی میں کیا ہوا تھا؟ اب وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا تھا۔ کچھ تو ہوا تھا جو تم کسی کو نہیں بتا رہی۔ وہ کیسے اس کی ان کہی باتیں جان جاتا تھا؟ اگر یہاں ریحال ساکت ہوئی تھی اپنا نام سن کے لبوں سے، اپنا نام اس کے لبوں سے سننے پر، تو وہاں علی بھی حیران تھا اپنے لبوں سے اس کا نام پکارنے کے بعد۔ ریحال کی ماں اب باہر جا چکی تھی۔ دیکھو تم مجھے بتا سکتی ہو، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ یونی میں ایک لڑکے نے میرا مذاق اڑایا کہ میں بہت موٹی ہوں، وہ پھر رونے والی ہو گئی۔ علی کو برا لگا۔ مجھے تو نہیں لگتی موٹی، بلکہ کیوٹ لگتی ہو، علی بے ساختہ بولا، اور بعد میں وہ پچھتایا اپنے الفاظ پر، وہ کیسے اتنا فری ہو سکتا تھا۔ ہاں نا، لیکن اس نے کہا میں موٹی ہوں۔ آپ بتائیں موٹی لگتی ہوں کیا میں؟ بچپن سے ہی ایسی ہوں میں۔ ہاں بلکہ بچپن میں زیادہ پیاری تھی۔ ریحال کے گال سرخ ہونے لگے۔ وہ اتنا غصے والا نہیں تھا جیسا لگتا تھا۔ میرا مطلب ہے پہلے جیسی ہی ہو تم، علی جلدی سے بولا۔ اچھا بس اتنی ہی بات ہوئی تھی؟ ہاں بس اتنی ہی۔ تم نے اس کو کچھ کہا نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے گھر سے نہیں کھاتی۔ تمہیں اس کو تھپڑ تو مارنا چاہیے تھا، وہ پہلی بار اتنی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی بس دوسری طرف بیٹھی روتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کا موڈ اچھا کرنے کے لیے۔ وہ آپ امی سے بات کریں۔ اپنی ماں کو کمرے میں آتے دیکھ کے ریحال نے فون ان کو دے دیا۔ کچھ دیر بعد علی نے فون بند کر دیا۔ علی اپنے بیڈ پہ خاموش لیٹا تھا، آنکھوں میں چمک لیکن پریشان۔ ریحال، اس نے بے ساختہ نام پکارا۔ وہ کبھی اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ ریحال نے کبھی آج سے پہلے اس کے لبوں سے اپنا نام نہیں سنا تھا۔ اور جہاں تک بات تھی علی مصطفیٰ کی، تو علی مصطفیٰ کو لگتا تھا کہ اگر وہ اس کا نام پکارے گا تو اپنا دل ہار بیٹھے گا۔ ریحال کا نام علی مصطفیٰ کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھا۔
دوسری طرف بیٹھی ریحال کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گلابی سرخ، عجیب سا اپناپن تھا اس آدمی میں۔ ہاں وہ اپنا ہی تو تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اس سے صحیح سے بات نہیں کی تھی، اور اس نے تو کبھی بلایا ہی نہیں تھا اس کو، لیکن آج کا دن الگ تھا۔ اس نے اس کو چپ کروایا تھا۔ جو بات وہ گھر میں کسی کو کہہ نہیں سکی، وہ اس نے علی کو کہہ دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی گھر میں کسی کو بتایا تو سب نے بھڑک جانا تھا، اور پھر اس لڑکے کا جو حال ہونا تھا وہ ریحال جانتی تھی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، اس نے علی کو بتایا، کیونکہ علی کوئی بھی کام سوچے بغیر نہیں کرتا تھا، وہ جانتی تھی۔ اور دیکھو ایک طرف کیسن، اس نے مجھے موٹی کہا، میرا مذاق اڑایا، ریحال اب سوچے جا رہی تھی، اور ایک طرف یہ ہے علی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا میں پیاری لگتی ہوں۔ اس نے اٹھ کے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرہ سرخ اور عجیب چمک آ گئی تھی آنکھوں میں۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ اب وہ ٹھیک تھی، اب اس کی طبیعت بھی ٹھیک تھی، ایک مرہم کی ضرورت ہی تو تھی، اور وہ مرہم اس کے پسندیدہ انسان نے رکھا تھا۔ ہاں جی تو ہاں جی تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو؟ پیچھے بچوں کی آواز آ رہی ہے نا تو اگنور کر دینا۔ میرے جو اوپر والے مطلب ہمارے جو ہمسائے ہیں نا، اوپر والے بھی تو ہمسائے ہی ہوتے ہیں نا میرے خیال سے، تو وہ لوگ شور مچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، تو اگنور کر دینا۔ اگر تو تم لوگوں کو آواز آ جائے نا شور کی بچوں کی تو ان کو اگنور کرنا، اور بتانا کہ کیسی لگی ایپیسوڈ۔ اور میں تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں بھائی آج کی ایپیسوڈ، مطلب اس کے اوپر اب میں مزے کی ایڈٹ بناؤں گی، کیسے کیسے اتنے سالوں بعد مطلب اس سے بات ہوئی، دکھایا نا۔ امید کرتی ہوں تم لوگوں کو یہ ناول بھی اچھی لگے گی جیسے قصاص اچھی لگی تھی۔ خیر اب تم لوگ مزے سے ریڈ کرو، اب ہم بعد میں آرام سے باتیں کریں گے، مطلب کہ باتیں پتہ نہیں کب کریں گے، میرے سے اتنا بولا بھی نہیں جا رہا، پتہ نہیں میں کیسے بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ کیا نام ہے، میرے سے اس کو لکھنے میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں پروف ریڈنگ کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے اس کی ہی نہیں ہے پروف ریڈنگ آج کی ایپیسوڈ کی۔ اور دوسری بات یہ، اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ میں جلدی دے دوں گی، اور اس کو پی ڈی ایف میں جب یہ مکمل ہونے والی ہوگی نا، ختم ہونے والی ہوگی تقریباً، اس وقت پی ڈی ایف میں دوں گی۔ باقی قصاص جن کو پی ڈی ایف میں چاہیے تھی، اس کو میں نے این سے ناول کی ویب سائٹ پر، ٹھیک ہے، میں نے پوسٹ مطلب ادھر پی ڈی ایف میں دیا تھا، پبلش کیا تھا، تو وہ سب سے ایزی ویب سائٹ ہے، تم لوگ ادھر آرام سے ناول کو پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، تم لوگ جا کر پڑھنا۔ اور ان کے ہی یوٹیوب چینل پر میں ان کی ناولس کے وائس اوور بھی کر رہی ہوں، تم لوگوں نے سنے ہیں کیا؟ جا کے سننا، ٹھیک ہے، ان کے یوٹیوب چینل پر۔ تو اب ہم بعد میں باتیں کریں گے، اوکے، اللہ حافظ، اور بتانا ضرور کیسی لگی ایپیسوڈ۔